عقل مند بھیڑیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت گرمی کا موسم تھا اور شکار کی تلاش میں بھیڑیا تھک کر چور چور ہو چکا تھا۔ اس نے شکار کرنے کے لیے کئی چھوٹے بڑے جانوروں پر حملہ کیا تھا، مگر ہر حملہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ثابت ہوا۔ آج بھوک اور ناکامی کی وجہ سے بھیڑیے کو خود پر بہت سخت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بھوک بھیڑیے کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اب تو بھوک کی وجہ سے بھیڑیے کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بھوک سے نڈھال بھیڑیا ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک لومڑی اس طرف آ نکلی اور بھیڑیے کو غصے میں دیکھ کر اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھیڑیا بولا، میں کل صبح سے بھوکا ہوں اور ابھی تک مجھے شکار نہیں ملا۔ اچھی لومڑی، تم بہت ذہین ہو، کیا تمہارے پاس شکار کرنے کی کوئی آسان ترکیب بھی ہے؟ لومڑی نے بھیڑیے کی بات سن کر جواب دیا، لو بھلا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس جنگل میں بے وقوف جانوروں کی کمی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں شکار کرنے کا آسان طریقہ بتلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی نے بھیڑیے کو ساتھ لیا اور قریب ہی ایک جھیل کے کنارے پر جا پہنچی۔ اس وقت جھیل میں ایک بطخ تیر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر بھیڑیا ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا تو لومڑی نے آگے بڑھ کر بطخ کو آواز دی، بطخ بھی، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، ذرا میرے قریب تو آؤ، میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس پر بطخ نے جواب دیا، میں تمہاری چالاکی خوب سمجھتی ہوں لومڑی بھی، تم بہانے سے پاس بلا کر مجھے شکار کرنا چاہتی ہو۔ لومڑی بولی، بالکل نہیں بطخ بھی، میرا یقین کرو، مجھے تو تمہاری لمبی گردن اور اس پر موجود نرم نرم پر بہت پسند ہیں، اور تمہاری سریلی آواز کے تو کیا ہی کہنے۔ بطخ نے اپنی تعریف سنی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی وہ جھیل کے کنارے پر پہنچی، لومڑی نے جھپٹ کر اسے قابو کر لیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا بھیڑیا لومڑی کی ترکیب سے بہت ہی متاثر ہوا۔ وہ پہلے تو لومڑی کو بطخ کا گوشت نوچتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بھیڑیا لومڑی کے گھر پہنچا تو اس کے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ بھیڑیے نے لومڑی کے بچوں کو پیار سے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے اس کے قریب آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھیڑیے نے لومڑی جیسے انداز میں بچوں کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ لومڑی کے بچے بھی اپنی تعریف سن کر کچھ ہی دیر بعد بھیڑیے کے پاس آ گئے اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر ان کا شکار کر لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں خوشامد سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ احسان کا بدلہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز جنگل میں ایک ندی کے کنارے بہت سے درخت تھے۔ ان درختوں پر خوبصورت پرندوں کے گھونسلے تھے۔ پرندے ان گھونسلوں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان درختوں کی چھاؤں میں بے شمار کیڑے مکوڑے بھی رہا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے بڑے کیڑے موسم سرما شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے خوراک ذخیرہ کر لیتے تھے۔ ان کیڑے مکوڑوں میں ایک محنتی چیونٹی بھی تھی جو اپنے بچوں کے لیے دور دور سے خوراک تلاش کر کے لایا کرتی تھی۔ ایک دن چیونٹی اپنے بچوں کے لیے گندم کا دانہ اٹھائے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ندی میں جا گری۔ قریب ہی درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چیونٹی کو ندی میں گرتے دیکھا تو بہت فکر مند ہوئی اور سوچنے لگی کہ چیونٹی کو ڈوبنے سے کس طرح بچایا جائے، کیونکہ ندی میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور چیونٹی کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ فاختہ جانتی تھی کہ اس نے اگر چیونٹی کی مدد نہ کی تو وہ بیچاری ڈوب کر مر جائے گی۔ فاختہ نے جلدی سے درخت کا ایک پتا توڑا اور چیونٹی کے قریب پانی میں پھینک دیا۔ درخت کا پتا ندی کے پانی پر تیرنے لگا اور چیونٹی کوشش کر کے اس پتے پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پتا پانی کی سطح پر تیرتا ہوا کنارے پر جا لگا اور چیونٹی نے خشکی پر اتر کر فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ عرصہ بعد فاختہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی جنگل کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ شکاری نے جب فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے فاختہ کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر کے نشانہ لینے لگا۔ اسی دوران فاختہ کی نظر شکاری پر پڑ گئی۔ شکاری کی بندوق کا رخ اپنی جانب دیکھ کر فاختہ کے ہوش اڑ گئے اور اسے اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اتفاق سے چیونٹی بھی اسی لمحے خوراک کی تلاش میں اس طرف آ نکلی۔ جب اس نے فاختہ کی جان خطرے میں دیکھی تو سوچا کہ ایک روز اس نے میری جان بچائی تھی، آج میں فاختہ کی جان بچا کر اس کے احسان کا بدلہ چکا سکتی ہوں۔
یہ سوچ کر چیونٹی تیزی سے آگے بڑھی اور شکاری کے پاس جا پہنچی۔ پھر اس سے پہلے کہ شکاری اپنی بندوق سے گولی چلاتا، چیونٹی نے زور سے اس کے پاؤں پر کاٹ دیا۔ چیونٹی کے اچانک کاٹنے سے شکاری کو بہت تکلیف محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ہل گیا اور نشانہ چوک جانے کی وجہ سے فاختہ کی جان بچ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور احسان کا بدلہ ضرور چکانا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔